اس میں سے امام حسین کے لیے نیا کپڑا بنا کے لائی تھیں، امام حسین کو شہادت کا دولہا بنانے آئی تھیں۔ سیدہ زینب نے اس کے اندر سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ مبارک نکالا اور حسین کے سر پہ رکھا۔ پھر اس کے بعد آقا کا جبہ مبارک نکالا، حسین کو پہنا دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت امیر حمزہ کی ڈھال نکالی اور ڈھال حسین کے ہاتھ میں دے دی۔ نیزہ حضرت جعفر طیار کا نکالا اور حسین کو دے دیا۔ اور پھر اپنے والدہ کا دوپٹہ سیدہ کونین سیدہ فاطمۃ الزہرا کا دوپٹہ نکالا اور حسین کے کمر سے باندھ دیا، اور حسین کو کہا، حسین جانتے ہو یہ ہماری والدہ کا دوپٹہ ہے، یہ دوپٹہ یہ رہے گا، تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارے ساتھ یہ جنگ میں تمہارا ساتھ دے گا، یہ دوپٹہ میں تمہیں باندھ رہی ہوں۔ سیدہ زینب نے پھر اپنے والد کی علی شیر خدا مولا کائنات خیبر شکن کی وہ تلوار نکالی، وہ تلوار لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار والی تلوار نکالی اور تلوار حسین کے ہاتھ میں دے دی اور کہا، حسین جاؤ، تمہیں شہادت کا دولہا بنانا تھا، حسین میں نے تمہیں تیار کر دیا۔ حسین امام حسین نے کہا، بہن زینب تمہیں پریشان نہ کرتا زینب، لیکن جب بھی میں گھوڑے پہ چڑھتا تھا عباس مجھے گھوڑے پہ چڑھایا کرتے تھے، زین پکڑ کے چڑھاتے تھے، لیکن اب عباس تو رہا نہیں، اب عباس تو نہیں ہے، حسین کے سب ساتھی چلے گئے، زینب ذرا مجھے گھوڑے پہ چڑھا دو گی؟ سیدہ زینب نے رو کے کہا، حسین ساتھی نہیں ہے، ایسا نہ کہو، حسین تمہاری بہن بھی زندہ ہے، حسین تمہیں گھوڑے پہ علی کی شیرنی چڑھائے گی۔ سیدہ زینب خیمے سے باہر آئیں، امام حسین کو گھوڑے پہ چڑھایا۔ شہید کربلا، آخری شہید کربلا، سید الشہداء امام حسین اپنے آخری منزل پہ جانے کے لیے گھوڑے پہ سوار ہو گئے، گھوڑے کی لگام کو کھینچا اور کہا، ذوالجناح چل، لیکن ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ امام حسین نے پھر لگام کھینچ کے ایڑ لگائی، لیکن ذوالجناح پھر نہیں چلتا۔ تیسری بار پھر لگام کھینچ کے کہا، ذوالجناح چل، ذوالجناح نیچے کی طرف دیکھنے لگا۔ سر 2-3 بار جب ذوالجناح نے نیچے کی طرف جھکایا، امام حسین نے سوچا کہ کوئی بات تو ضرور ہے۔ امام حسین نے پیچھے پلٹ کے جو دیکھا تو عجیب منظر تھا، سیدہ سکینہ گھوڑے کے پیر کو لپٹ کے کھڑی تھی اور گھوڑے سے اپنے معصوم زبان میں باتیں کر رہی تھی اور کہتی تھی، گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، گھوڑے میں اپنے بابا کے سینے پہ رات میں سوتی ہوں، اگر میرا بابا چلا گیا میں کس کے سینے پہ سوں گی؟ گھوڑے میرا بابا چلا گیا تو میں یتیم ہو جاؤں گی، اے گھوڑے خدارا اللہ کا واسطہ میرے بابا کو نہ لے جا، جو بھی وہاں گیا ہے تو جس کو بھی لے کے گیا ہے واپس نہیں لایا، گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، یتیم سکینہ یتیم ہو جائے گی، سکینہ پہ رحم کر۔ جب سیدہ سکینہ نے یہ بات سنی، جب سیدہ سکینہ کی یہ بات امام حسین نے سنی، امام حسین کا دل تار تار ہو گیا، تڑپنے لگا، لیکن کیا کرتے؟
حسین کو تو اپنا وعدہ وفا کرنا تھا، حسین کو تو آگے امت بچانی تھی، آگے دین اسلام کو بچانا تھا، شریعت اسلام کا محافظ تھا حسین، دین الہی، دین حق کا محافظ تھا حسین، اسلام کا محافظ حسین اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے جا رہا تھا، اپنے نانا کے دین کے حفاظت کے لیے جا رہا تھا۔ امام حسین نے سیدہ زینب کو کہا، زینب میری وصیت، میری سکینہ کا خیال کرنا، زینب سکینہ کو اپنے سینے پہ سلانا، اس کو کوئی پریشانی نہ ہونے دینا، زینب میں سکینہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، سکینہ کا خیال کرنا، سکینہ کو اپنے سینے پہ سلایا کرنا، زینب سکینہ کو لے جاؤ اپنے ساتھ ورنہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ سیدہ زینب نے سکینہ کو گھوڑے سے دور کر لیا اور پکڑ لیا اپنے پاس۔ امام حسین اپنے منزل، اپنی آخری منزل کی طرف رواں دوا ہو گئے۔ سیدہ سکینہ زمین پہ گر گئی اور اللہ سے فریاد کرنے لگی، یا اللہ، یا اللہ، میرے بابا چلے گئے، یا اللہ سکینہ یتیم ہو گئی، یا اللہ میرے بابا کی مدد کر، یا اللہ سکینہ کا حال دیکھ اللہ۔ سکینہ زمین پہ گر کے فریاد کر رہی ہیں، امام حسین اپنی منزل کی طرف۔ اور اب جو منظر آگے ہے، شہادت امام حسین کو بتانا یہ میرے بس کی بات نہیں، میں آگے بتا نہیں سکتی۔ وہ منظر جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ آگے شہادت امام حسین یہ برداشت کے باہر ہے۔ امام حسین دین کے لیے اپنے گھوڑے کو مقتل کی طرف چلا دیا۔ امام حسین وہاں گئے، ایک مرتبہ پھر ان جہنمیوں سے، ان منافقوں سے کلام کیا اور کہا، ایک بار پھر سوچ لو، ایک بار پھر ہوش کے ناخن لو شمر، اے ابن سعد ایک بار پھر سے سوچ لو، اے یزیدی فوج ایک بار پھر سے اپنے ذہن کو پھر سے تیار کرو، پھر سے سوچو، عقل کے ناخن لو، کس کو مار رہے ہو، کس کے اوپر تیر چلانے کے لیے بے چین ہو رہے ہو، کس کے لیے اپنی تلواریں چمکا رہے ہو؟ یہ نواسہ رسول ہے، یہ جگر گوشہ بطول ہے، یہ شیر خدا کا لال ہے۔ ارے خدا را اپنے ایمان سے سوچو، تم کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ دیکھو میرے سر پہ عمامہ، یہ جو عمامہ ہے یہ میرے نانا کا، تمہارے نبی کا عمامہ ہے، یہ جو جبہ ہے یہ تمہارے نبی کا جبہ ہے، یہ جو میرے ہاتھ میں ڈھال ہے یہ حضرت امیر حمزہ کی ڈھال ہے، دیکھو یہ نیزہ حضرت جعفر طیار کا، ذرا میرے خاندان کو تو دیکھو، ذرا میرے گھر کو تو دیکھو، ذرا میری نسبت کا خیال کرو، میں خون رسول ہوں، میں اپنے نانا کی آنکھ کا تارا ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، ذرا شرم کرو، میرے اوپر تلوار نہ چلاؤ، روک لو ورنہ تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا، تم قیامت کے دن منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ لیکن وہ لوگ کیا سنتے، ان کے اوپر تو ہدایت کا دروازہ ہی بند ہو چکا تھا، وہ تو کافر تھے، وہ تو جہنمی تھے، ان کے پاس سے تو ایمان کا گزر بھی نہیں ہوا تھا، ایمان کی ہوا بھی ان جہنمیوں کو نہیں لگی تھی، جہنم ان کے مقدر میں لکھ دی تھی اللہ تعالیٰ نے، وہ کہاں سے سمجھتے، وہ ہدایت سے کہیں دور ہو چکے تھے، ہدایت اور ان سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے امام حسین کو شم نے کہا کہ حسین اور باتیں نہ کرو،
مقابلے کے لیے آؤ، آؤ مقابلے کے لیے۔ امام حسین آگے بڑھے، امام حسین کو تیر لگا، امام حسین کے چہرے پہ جب تیر لگا، خون حسین امام حسین کے منہ سے نکل آیا، حسین کا خون منہ سے نکلا، زمین پہ گرا، زمین نے آگے بڑھ کے خون حسین کو چوم لیا۔ نانا اپنے نواسے کا خون شیشی میں بھر رہے تھے، کیوں؟ قیامت کے دن اللہ کو دکھانا تھا، اللہ دیکھ میرا حسین کس طریقے سے تیری راہ میں شہید ہوا تھا، کس طریقے سے تیری رضا کے لیے اس نے قربانی دی تھی، تیرے دین کو بلند کرنے کے لیے حسین نے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ حسین کو دکھانا تھا کہ دیکھو میرے نانا کا دین کتنا بلند ہے، میرے نانا کی دین کی عظمتیں کتنی بلند ہیں۔ جب حسین کو یہ دکھانا تھا کہ جب حسین گھوڑے سے نیچے گرے گا، تو جب حسین گرے گا تو وہ حسین جب گرے گا تو دین بلند ہو جائے گا، وہ گرنا نہیں ہوگا، وہ گرے گا، ادھر دین اسلام کو سہارا مل جائے گا، ڈوبی ہوئی کشتی واپس سے اوپر تہ پہ آ جائے گی۔ حسین کو دکھانا تھا کہ لوگوں دیکھو میرے نانا کے امتیوں، دیکھو دین اسلام کتنی بڑی چیز ہے، اسلام کتنی عظمتوں کا اور کتنی بڑی چیز کا نام ہے، اور اسلام کے اوپر کتنی عظیم جانیں قربان ہوئی ہیں۔ حسین کو دکھانا تھا کہ مسلمان ہونا عام بات نہیں ہے، میرے نانا کے امتیوں اسلام کو سستے میں نہ لینا، اسلام کو ہلکے میں نہ لینا، دیکھنا، یاد رکھنا حسین کی قربانی کو۔ جب حسین کی قربانی کو تم یاد کرو گے، تمہیں پتہ چلے گا اسلام کی عظمت کیا ہے، تمہیں پتہ چلے گا اسلام کے لیے کیا کیا قربان ہو سکتا ہے۔ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے۔ مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، کلمے کا نگہبان حسین ابن علی ہے۔ حسین نے کلمے کو بچایا، بقائے لا الہ حسین ہے، کلمے کا نگہبان حسین ہے، اسلام کا نگہبان حسین ہے، مسجد کا نگہبان حسین ہے، منبر کا نگہبان حسین ہے۔ ارے ایمان کو بچانے والا حسین ہے، مسلمانوں کو سہارا دینے والا حسین ہے۔ حسین نے قربانی کا حق ادا کیا۔ حسین کی قربانی وہ قربانی ہے جس کی مثال نہ دنیا میں کبھی تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ حسین نے وہ قربانی دی۔ آقا نے اللہ سے کہا ہوگا کہ اللہ دیکھ میرا حسین کیسے دین کے لیے قربان ہو رہا ہے، اللہ دیکھ میرا حسین کیسے دین کے لیے اپنی جان دے رہا ہے، اللہ دیکھ ایک تیرا خلیل تھا جس نے اپنا اسماعیل دیا تھا، دیکھ تیرا محبوب، تیرا حبیب، تیرا محبوب محمد مصطفیٰ کیسے اپنے اسماعیل کو قربان کر رہا ہے۔ ایک وہ اسماعیل کی قربانی تو نے دیکھی تھی، ایک یہ میرے لخت جگر کی قربانی کو دیکھ، میں نے کتنے اسماعیل تیرے لیے دے دیے، میں نے کتنی جانیں تیرے لیے قربان کر دی، دیکھ میرے اسماعیل کو، دیکھ میرے حسین کو۔ آقا فخر کر رہے تھے، سیدہ فاطمہ فخر کر رہی تھی، مولا کائنات سر اٹھا کے کہہ رہے تھے حسین زندہ باد، حسین میرے بیٹے حسین زندہ باد، حسین تم سلامت رہو، حسین
تم نے میرے خون کی لاج رکھی، تم نے میرے شجاعت کی لاج رکھی، تو نے خیبر شکم کی لاج رکھ لی حسین، تو نے ذوالفقار کا حق ادا کر دیا حسین، تو نے سب کچھ قربان کر دیا حسین۔